اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن مجید کے انداز پر غور فرمائیں۔ فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی اہمیت دیکھیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا، جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا۔ اتنی بڑی بات۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لیے۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے۔
اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے، ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو، اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھی ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں کہ اے محبوب علیہ السلام کی بیویوں، آپ کا مقام لوگوں میں سے ذرا امتیازی ہے، سو تقوی اختیار کرو، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ نرم لہجے میں غیر محرم کے ساتھ بات، بس اپنے کام کی بات کرو، اور وہ بھی اس طرح بات کرو جس طرح بے رخی سے ہوتی ہے۔ عورتیں نرم لہجوں کے ساتھ غیر محرموں کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ضرورت کے مطابق بات کرو، زیادہ بات بھی نہ کرو، اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ نماز اور زکوٰۃ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو، اور جو ایسا کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا مقام ہے، روزی کا اہتمام ہے۔ اسی مقام پر اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر کے تمہیں صاف ستھرا کر دے۔ فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر کے تمہیں، پیچھے کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ ازواج مطہرات کا، نبی پاک علیہ السلام کی۔ تو یہ ذکر ہی، یہ آیت تذکرہ ہی ازواج کے تذکرے میں آیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل بیت میں بیویاں شامل ہی نہیں، یہ صرف حضور علیہ السلام کہ وہ اہل بیت ہیں جو حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد ہے، وہ خدا کے بندے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے تو بیویاں مراد ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جب پوچھا جاتا ہے کہ گھر والوں کا کیا حال ہے صرف بچے مراد ہوتے ہیں کہ بیوی بھی مراد ہوتی ہے؟ تو یہ عجیب فلسفہ ہے کہ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد مراد ہے، بیویاں مراد نہیں۔ تو یہ سرے سے بات ہی درست نہیں ہے۔ جب اہل بیت کی بات ہوگی تو حضور کی ساری ازواج اہل بیت میں شامل، یہ سمجھ لے بات، کیونکہ یہاں تذکرہ ہی ازواج مطہرات کا چلا آ رہا ہے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی اکٹھی صفات کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد اطاعت شعار ہوتے ہیں، صداقت شعار ہوتے ہیں، صبر و رضا کا پیکر ہوتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کے حضور عجز اور تواضع کے خوگر ہوتے ہیں، وہ صدقات دینے والے ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کی ہوئی۔ پھر آیت نمبر 36 میں فرمایا نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے
کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار رہ جائے۔ اس آیت کی تھوڑی تفسیر ضروری ہے، اس کی تھوڑی تفسیر کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک غلام کے ساتھ اپنی ایک عزیزہ جو حضور کی رشتہ دار بنتی تھی حضرت زینب بنت جہش، ان کا نکاح کرنا چاہا، پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے کہا جی ہم قریشی خاندان سے ہیں اور یہ غلام ہے تو اس کو کیسے رشتہ دے دیں، حالانکہ حضور نے پیغام بھیجا تھا۔ اتنے بڑے ہم ہو کے تو ایک غلام کو رشتہ دے دے، تو اللہ نے حکم دے دیا، فرمایا جب رب رسول حکم دیں تو تمہیں اختیار ہی کوئی نہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضرت زینب بنت جہش کے گھر والے خود حاضر ہوئے، عرض کی حضور جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ بچی کا رشتہ فرما دیں، ہم اللہ رسول کے حکم کے آگے بات نہیں کر سکتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، برادری پہلے اور دین معاذ اللہ بعد میں۔ برادری پہلے، بھائی شادی پہ کوئی بےہودہ حرکت نہ کرنا تو کہتے میری برادری نہیں مانتی۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یعنی ایک طرف نبی پاک کی شریعت اور دوسری جانب برادری، تو یہ مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ آپ نے اس میں سے اختیار کسے کیا؟ ہماری برادری وہی ہے جس برادری میں حضرت بلال حبشی شامل ہے، حضرت صہیب رومی اور عمار یاسر شامل، وہ ہماری برادری ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 37 سے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ وہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک منہ بولے بیٹے نے طلاق دی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی زوجہ سے حضور نے نکاح کرنا چاہا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہ والا معاملہ ہے، تو فرمایا وہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ منہ بولی جو بہن ہوتی ہے تو بھئی وہ غیر محرم ہوتی ہے، منہ بولی بہن غیر، منہ بولی ماں جو ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہلا کی عمر کو پہنچ جائے، اس نے بچہ چھوٹا سا لے کے پالا ہو، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح رشتے نہیں بن جاتے، جو اصل بہن ہوتی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور بھائی جس کو اللہ رسول نے تیری بہن بنایا تجھے وہ پسند کیوں نہیں، اور جس کو رب کریم نے تیرے لیے رشتہ بنایا ہے تجھے وہ رشتہ قبول کیوں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مفہوم کی طرف ہماری توجہ لگائے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو پھر اسی طرح آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم بات ارشاد فرمائی جس کی طرف امت کی توجہ ہونا بڑی ضروری ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں حضور۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ضرورت بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے کمی چھوڑی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، حاجت ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بلا وجہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، روٹی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتی تو نبوت کا دعویٰ کر دیتے، اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو میدان میں آ نکلتے ہیں۔ اور مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو دلیلیں پوچھتے ہیں اور پھر بعد میں کہانیاں سناتے ہیں۔ تو بھائی حضور آخری نبی ہیں، رسول کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ ایک بات کو سمجھیں، حضور کا تاج ہے ختم نبوت، یہ نبی پاک کی نشست ہے ختم نبوت، یعنی نبی ختم ہو گئے تو آخری نشست پہ حضور بیٹھے۔ تو اب جو کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھنا ہے تو بے ادبی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے قادیانی اتنے برے ہیں، ان سے مسلمان اس لیے بیزار رہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی کو ذلی اور کسی کو بروزی نبی مانتے ہیں۔ بھائی رسول کریم پر نبوت ختم ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی، فرمایا اگر کوئی ہو سکتا ہوتا نا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، جن میں صفتیں ہیں لیکن جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے، جو ہو سکتے تھے
تو ایک کانا آدمی، وہ کانا تھا مرزا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اور عجیب اس کے باتیں تھیں، بڑے بڑے عجیب اس کو امراض تھے. اس نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا. تو بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں نا، ماننے والے تو شیطان کو بھی مانتے جاتے ہیں، معاذ، ماننے والے تو سب کو مل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق پر استقامت عطا فرمائے. پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور صفات کا بیان ہے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفات عطا فرمائی ہے، شانیں عطا فرمائی ہے. ایک بات آپ یہاں رک کے ذرا سوچئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی شان مصطفیٰ کا جلسہ کرنے کی کیا ضرورت، معراج مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آپ سیدھا سیدھا نماز روزے کی بات بتائیں، شان بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ حضور نے فرمایا سچ بولو، کھری بات کرو اور دیانتداری. یہ آپ کیا، حضور شان بڑی تھی، عظمت بڑی تھی، تو بھئی ان آیات میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کہا میرا محبوب نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے. یہ ساری صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور ایک جگہ پہ نہیں، درجنوں جگہ پہ واضح آیات میں. ویسے تو سارا ہی قرآن حضور کی تعریف ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، کان خلقہ القرآن، فرمایا اگر تم نے حضور علیہ السلام کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھ لو. تو اس لیے یہ عظمتوں اور شانوں کا بیان یہ طریقہ ہے، یہ مسلمان کی روح کی غذا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 53 سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان ہوئے کہ بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو. دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کے منتشر ہو جاؤ. کھانا کھا لیا تو اب ہوا یہ کہ حضور نے دعوت پکائی کچھ صحابہ کی، تو کھانا کھا کے بیٹھ گئے گپ شپ کرنے کے لیے. تو محبوب کریم نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ اب یہ جائے، حضور نے آرام کرنا تھا، لیکن کچھ لوگ بیٹھ گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا جب کھا لیا ہے نا، اب جاؤ منتشر ہو جاؤ. گویا رب کریم اپنے محبوب کے دربار کے آداب بیان فرماتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے. اپنے کسی بھی عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو. شان رسالت میں عظیم ترین آیت ہے، آیت نمبر 56، بڑی عظیم آیت. کون سی بلا؟ ان اللہ وملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ بھی بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایک بار درود پڑھو گے تو اللہ تم پہ 10 رحمتیں فرمائے گا، اور تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور تمہارے 10 درجے اللہ بلند فرما دے. ایک بار درود شریف کو وظیفہ بنائے، پابندی سے پڑھا کریں، پابندی سے. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کچھ کام کرتے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کام آج بھی بڑے ضروری ہیں، بڑے ضروری. بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا اپنی ریل رکھتے تھے، اپنا مصلی بچھاتے تھے مسجد میں آ کے، اور اپنی تسبیح سائیڈ پہ رکھ لیتے تھے صبح کے وقت. اور روزے نہیں ہوتے تھے تو پانی کا پیالہ بھی ساتھ ہوتا تھا. کچھ دیر قرآن پاک پڑھنا، اپنا مصلی بچھایا، پھر اس کے ساتھ کچھ دیر تسبیح پڑھنی، پھر پانی پہ پھونک مارنی اور اس کو پینا. مجھے لگتا ہے یہ اہتمام ہے عبادت کا. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں تسبیح رکھ لو، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے. تو یہ چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے، بہانہ کریں گے، دنیا کہے گی یہ بابا تسبیح ہو گیا، تو کہنے دو. تسبیح ہو تو تسبیح چلتی بھی. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟
تو اہتمام کریں، یہ 20 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں۔ ہمیں موقع مل جائے تو ہم پڑھ لیتے، کچھ کہتے میں گاڑی چلاتے چلاتے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ سارے طریقے ٹھیک ہے، پر میری رائے یہ ہے کہ مصلی بچھا کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، مدینے کی طرف منہ کر کے، یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے نا جی، حضور کی بارگاہ میں، تو پھر پورے اہتمام سے سلام پڑھیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 سے 61 میں منافقین اور فاسقین اور جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا۔